جھنڈا بلند کیا، اور ہمیشہ جب بھی نام لیا جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ کا تو ساتھ ہی گجرات کا لوگ نام لیتے ہیں۔ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ آگے میرے والد چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی نیک کامی کمائی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کے ساتھ انہوں نے کبھی زیادتی نہیں کی، کبھی کوئی اسکینڈل نہیں آیا اس طرح۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کیونکہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی عزتیں دینے والا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ جس کے دادا کے اوپر بھی کوئی انگلی نہ اٹھی ہو، والد میں انہوں نے بے نہ اٹھی ہو، تو میرے لیے ایک بہت بڑا یہ ایک چیلنج بھی ہے اور ایک مشن بھی ہے کہ جو بھی دن گزاریں گے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، 5 سال ہوئے، 2 سال ہوئے، جتنی دیر بھی اللہ نے موقع دیا تو وہ بڑے خلوص کے ساتھ گزاریں گے، اچھی نیک نیتی کے ساتھ گزاریں گے۔ جو بھی کام کریں گے یہ سوچ کے کریں گے کہ اس کے پیچھے جو ہمارے باؤ اجداد ہیں ان کی عزت کا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دولت تو آنی جانی چیز ہے، لیکن انسان نے اگر عزت کما لی تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں، اور اگر اس عزت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی دعائیں بھی مل گئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا تو کوئی سرمایہ ہمارے لیے نہیں۔ تو انہی دعاؤں کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے کہ چاہے کوئی بھی بندہ ہو سڑکے کا، کوئی بھی اس کا کام ہو، وہ بے لوس ہو کے کرے تاکہ اس کے بس دل سے ایک دعا نکل جائے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ہماری اصل کامیابی وہ ہوگی انشاءاللہ۔ کام اور مسائل تو بہت ہیں، میں مسائل تو بہت ہیں یہاں گجرات کے لیے، 20 سال سے ایک ہی بات سنتے آ رہے ہیں۔ 2008 میں میں نے یہاں کیمپیننگ کی، تب بھی وہی مسائل تھے، آج بھی وہی مسائل ہیں۔ تو میں یہ اپنی ہر تقریر میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے جنرلی باعث زندگی ہے کہ ہم اتنے سالوں بعد بھی اگر وہ مسائل نہ حل کر سکیں، اور بڑے بنیادی مسائل ہیں، کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں ہے جو کوئی غیر فطری قسم کی، بالکل بنیادی مسائل۔ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود 2 دفعہ وزیر اعلیٰ، نائب وزیر اعظم، وزیر اعظم، یہ سب آپ لوگوں نے ہمیں بنایا، ہمیشہ گجرات نے ہی ہمیں بنایا، لیکن میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں اس کے بدلے، اور ایسا کریں کہ آپ لوگوں کی آپ کو محسوس بھی ہو کہ آپ کی زندگیوں میں بہتری آئی ہے، جو محلے میں آپ جس گلی میں رہ رہے ہیں اس میں فرق آیا ہے، آپ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ کسی نے نیک نیتی سے حل کیے، صرف وقتی طور پہ حل نہیں کیا، کیونکہ یہاں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ کوئی سیوریج کا مسئلہ ہے تو وہاں سے جو سارا پانی ہے اور وہ دوسرے محلے میں ڈال دیا اور کہا جی کام ہو گیا، وہ دوسرے محلے والے پھر آ جاتے ہیں تو آپ نے تیسرے میں ڈال دیا، تو یہ اسی طرح ہی چلتا آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ایک دفعہ بھرپور طریقے سے صحیح ہونی چاہیے، جتنی بھی سیوریج ہیں گلیاں، اور ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے تعلیم کے اوپر، صحت کے اوپر۔ یہ 2 وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر انسان اس سے افیکٹ ہوتا ہے۔ تعلیم اس لیے کیونکہ یہ جو بچے ہیں انہوں نے یہ ہمارا مستقبل ہے، ان کی صحیح تربیت ہوگی تو ہی کام آگے چلے گا۔ میں اس سے پہلے جہاں گیا ہوا تھا اسکول میں نے وہاں بھی یہ بات کی کہ اب ہمارے پاس اساتذہ بھی ہمیں اس طرح کے چاہیے جو بچوں کو صرف پڑھائیں نہیں بلکہ ان کی تربیت بھی کریں، کیونکہ اب اسکولوں میں یہ ہو رہا ہے کہ صرف بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ ان کے مارکس اچھے آ جائیں، ان کی گریڈ اچھے آ جائیں، وہ پاس ہو، لیکن ان کو اچھا انسان بھی بنانا ضروری ہے۔ اس پہ ہمیں ماں باپ کو، خصوصاً خواتین کو دھیان دینا چاہیے کہ ان کی تربیت اس طرح کی ہو کہ وہ معاشرے میں جائیں، چاہے پڑھے لکھے بھی نہ ہوں لیکن اچھے انسان بنیں۔ اچھا انسان بننے کے لیے ان کی اچھی تربیت ہونا ضروری ہے۔ یہ ڈگریاں، یہ سارا کچھ بہت اچھا ہے لیکن یہ کسی کام کا نہیں ہے اگر انسان کا اخلاق اچھا نہیں، اگر انسان کا لین دین میں وہ اچھا نہیں، وہ بات کرے وعدہ خلافی کرے۔ تو اس لیے تربیت بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے جب معاشرے کے اندر جائیں تو ایک اچھے انسان ہوں، ان سے معاشرے کو خطرہ نہ ہو بلکہ یہ معاشرے کے لیے سود مند ہو۔ اس کے علاوہ جو ہمارے خاندان کے اندر ایک دراڑ ڈلی، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھا کہ
ایک انسان اس کا اپنا ایک خواہش تھی کہ اس کا جو پرانا سارا کھاتا ہے وہ بند ہو گیا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے خاندان میں دراڑی ڈلی گئی. آج وہی کسی اور جماعت میں ہیں. ہم نے نہیں ان کو نکالا، وہ اپنی مرضی سے چھوڑنے گئے، اور چھوڑنے سے پہلے ان کی خواہش تھی کہ وہ چوہی شاہ صاحب کو بھی ہٹا دیں اس کی صدارت سے، تاکہ وہ جماعت کو پیش کیا جائے بطور تحفہ کہ جی یہ دیکھیں ہم اپنی جماعت کو بھی آپ کے پاس لے آئے ہیں، اس کو آپ اپنے اندر ڈال دیں جماعت کے اندر، یا اس کو کوڑا دان کر پھینک دیں، آپ کی مرضی. تو ہم نے اس چیز کے اوپر اسٹینڈ لیا کیونکہ یہ ہماری شناخت تھی، ہماری جماعت یہ آپ کی جماعت ہے، گجرات کی جماعت. یہ اس جماعت کے اندر آپ سب کا کوئی نہ کوئی آپ لوگوں نے اسکیم لگائی ہے. ہر کسی کا اس میں رول ہے. جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس جماعت کے لیے آپ نے کتنی قربانیاں دی. اور آج صرف ووٹوں کی خاطر، کیونکہ ایک ہجوم ہے جو سپورٹ کر رہا ہے کسی کو اور سارا ووٹ بینک لوگ کہتے ہیں اس کا ہے. میں نہیں سمجھتا گجرات کے اندر ایسا ہو، کیونکہ آپ لوگ شعور رکھتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں کینڈیڈیٹ کون ہے. سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کا نمائندہ کون ہے، کیونکہ اس نے آپ کے لیے آواز اٹھانی ہے، اس نے آپ کے مسئلے حل کرانا. اگر وہی پرانے لوگ آگے آج کسی اور جماعت میں چلے گئے ہیں، اس سے کچھ نہیں بدلاؤ آئے گا. ان کا ذہن وہی ہے، وہی ان کی سوچ ہوگی، وہی انہوں نے کام کرنا. تو ہمیں اس کو گجرات کے ماحول کو بدلنا ہے. بہت ہو گیا، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، ہم ابھی تک گلی نالی کر رہے ہیں. اور یہ جو یہاں پہ ایک میں سمجھتا ہوں، میں نے بہت زیادہ سنا ہے واقعہ، جو بدماشی کا کلچر ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ ہم نے نوجوانوں کو بھی سمجھانا ہے کہ اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا. یہ صرف آپ کو ویڈیوز ٹک ٹاک پہ یا فلموں میں اچھی لگتی ہے کہ لوگوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں اور وہ بدماشی کر رہے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات یہ ہے کہ آپ کسی کے کام آ جائیں، اپنے ہمسائے کے کام آ جائیں. کسی فخر کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے فخر کی بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا. آپ نے جو زندگی گزاری، بہت مختصر سی زندگی ہے، اس کے اندر آپ نے کیا کیا ہے، اسی کا آپ کا آگے حساب ہونا ہے. اور بڑی تیزی سے ٹائم گزرتا ہے. تو ہر دن کو اس طرح لے کے چلیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. اور اس دن میں آپ نے حاصل کیا کیا، خاص طور پہ نوجوانوں کو کہوں گا کہ ایک دن کو جو ہے وہ قیمتی بنائیں. کچھ ایسا کریں کہ جس سے کہ آپ کو فائدہ ہو، آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ کرنی ہے. ہم نے یہاں کے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کسی تھانے میں جائیں تو آپ اس یقین کے ساتھ جانا چاہیے آپ کو کہ جی میں جاؤں گا اور مجھے انصاف ملے گا. یہ نہیں کہ آپ وہاں جائیں اور آپ کو دھتکار دیا جائے اور اس کے بعد آپ جو بھی یہاں پہ لوکل کوئی نمائندہ ہے اس کو ڈھونڈتے رہیں کہ جی فون سے کر دے میرا کام ہو جائے. اصل کامیابی یہ ہے کہ کوئی آپ یہاں پہ کسی بھی سرکاری ادارے میں جائیں، تھانے میں جائیں، آپ کا کام خود ہونا چاہیے. میرے پاس 2-3 دن سے لوگ آ رہے ہیں کہ لائسنس نہیں بن رہا، لائسنس نہیں بن رہا. اب لائسنس بننے میں ایسی کون سی بات ہے، لیکن اس میں بھی سفارش لگ رہی ہے کہ سفارش لے کے آؤ اور ساتھ کوئی مال بھی لے کے آؤ تو آج لے جاؤ ورنہ 2 ہفتے بعد آؤ. سر 20,000 روپیہ لیندے جی میں نے دسیا آج کسی نے، میں پھر پیج جو ہے انشاءاللہ ان سب کو سیدھا کرنا ہے. لیکن اس میں آپ کی مدد چاہیے ہو، کیونکہ بہت بڑے بڑے معافی ہیں. جب ان کے اوپر تھوڑا آپ تنگ کریں گے اس کو تو یہ طرح طرح کی حرکتیں کریں گے. اس میں آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے. جو بھی حق اور سچ پہ ہو، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. صرف یہ کہ ہم نے کوئی ڈرنا نہیں ہے ان سے، ہم نے لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، یہاں سسٹم کو سیدھا کرنا ہے. اگر آپ کو لگے میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو ہمیشہ آپ اس کی نشاندہی کریں. کبھی مجھے برا نہیں لگے، کبھی بھی. آپ مجھے بھری محفل میں بھی کہہ سکتے، لوگوں کے سامنے کہہ سکتے کہ میں نے بات کر لی یہ چیز غلط ہے، یہاں میرے کسی ساتھی نے کوئی غلط کیا آپ مجھے بتائیں. میں اسی سے کبھی ہچکچاؤں گا نہیں، کیونکہ انسان کی نیت صاف ہو تو کسی چیز سے نہیں کتاتا. کوئی چیز غلط ہو آپ میرے پاس آئیں، ڈائریکٹ آئیں، لوگوں کے سامنے آئیں، کبھی مجھے برا نہیں لگے. آخر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ نوجوانوں کو سمجھائیں کہ اپنے نمائندے کو ضرور دیکھیں کہ آپ جس کو ووٹ ڈال رہے ہیں وہ کون ہے. اور میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک آپ کا نمائندہ بننا اسی طرح ہے کہ مجھے اس چیز کی فکر بھی ہوگی
کیونکہ آپ نے ووٹ ڈالتے ہوئے اپنی امیدیں ووٹ کے اندر ڈال دی، یہ آدمی ہماری پوری کرے گی۔ میں اس چیز کا انشاءاللہ احساس کرتے ہوئے تو شجاعت حسین صاحب کی ایک نامی اس کی بھی فکر کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے چلیں گے۔ میں آخر میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ میرے لیے، میرے بھائی کے لیے، شافع صاحب کے لیے، میرے والد صاحب کی صحت کے لیے دعا بھی کر دیجیے گا، اور یہ بھی دعا کیجیے گا کہ جو میں یہاں باتیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے اور مجھے استقامت دے اور ایسے وسائل دے کہ میں مزید آپ لوگوں کے کام آ سکوں اور آپ کی دعائیں لے سکوں۔ بہت شکریہ۔